کیا آپ نے کبھی سوچا آخر اللہ کو ہمارے جانوروں کے خون اور گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہر سال لاکھوں مسلمان اپنی محنت کی کمائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں؟ اور اگر قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہو تو کیا ہم واقعی اس امتحان میں کامیاب ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر میں ایک عجیب سی رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ کہیں جانوروں کی آوازیں، کہیں بچوں کی خوشیاں، کہیں قربانی کی تیاریاں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے؟ کیا قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز، بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی عبادت چھپی ہوئی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا دے گی، کیونکہ آج ہم جانیں گے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کی اصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ یعنی قربانی وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا ہے، یہ اپنے اعمال، اپنی محبت اور اپنی انا کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا دل چاہیے، آپ کی نیت چاہیے، آپ کی فرما برداری چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم امتحان۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کی اصل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ ابراہیم جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، وہ ابراہیم جو ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ سوچیں، ایک شخص پوری زندگی اولاد کے لیے دعا کرتا رہا، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اور پھر اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ بیٹا جسے ابراہیم علیہ السلام اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک رات خواب آیا، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ خواب میں اللہ حکم دے رہے تھے، اے ابراہیم، اپنی سب سے محبوب چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ ذرا تصور کریں، یہ کیسا امتحان تھا۔ ایک باپ سے اس کا بیٹا مانگا جا رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کیوں، بلکہ فوراً اپنے بیٹے کے پاس گئے۔ باپ اور بیٹے کی وہ تاریخی گفتگو، قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایمان، یہ تھی اطاعت، یہ تھا اللہ پر مکمل یقین۔ آج ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سے فجر کی نماز نہیں اٹھتی، ہم سے ایک گناہ نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا، اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے۔ شیطان کے وسوسے۔ میرے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکلے تو شیطان راستے میں آیا۔ اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی بیٹے کو قتل کرو گے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اسی یاد میں آج مسلمان حج میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ جب بھی انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، شیطان راستہ روکنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، توبہ بڑھاپے میں کر لینا، حرام کمائی سب کرتے ہیں، قربانی میں اتنا خرچہ کیوں؟ لیکن کامیاب وہی ہے جو شیطان کی نہیں، اللہ کی سنتا ہے۔ قربانی کا سب سے دردناک لمحہ۔
اور پھر وہ لمحہ آ گیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹاتا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، دل رو رہا ہے، لیکن ایمان مضبوط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ محبت حکم الہی کے درمیان نہ آ جائے۔ چھری چلائی لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو ابراہیم کا ایمان دیکھنا تھا۔ آج ہماری قربانی کیسی ہے میرے عزیز دوستو؟ آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ابراہیم علیہ السلام والی قربانی کرتے ہیں؟ آج قربانی عبادت کم اور دکھاوا زیادہ بنتی جا رہی ہے۔ لوگ جانور اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، نمائش کی جاتی ہے، فخر کیا جاتا ہے، حالانکہ عبادت میں ریاکاری ثواب کو جلا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو بڑا جانور نہیں چاہیے بلکہ بڑا دل چاہیے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، چاہے نفس مانے یا نہ مانے، چاہے دنیا سمجھے یا نہ سمجھے۔ مسلمان وہی ہے جو کہے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بہت محبت کرتے ہیں، مال، اولاد، کاروبار، شہرت، لیکن قربانی سکھاتی ہے سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ قربانی صرف ذبح کا نام نہیں، یہ غریبوں کو کھلانے کا نام ہے، یہ بھوکوں تک خوشی پہنچانے کا نام ہے۔ کتنے لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پورا سال گوشت نہیں پکتا، اور عید الاضحیٰ پر جب گوشت پہنچتا ہے تو بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ سوچیں، اگر ہماری قربانی کسی بھوکے کے گھر خوشی لے آئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ قربانی کے ذریعہ ہمارا دل دیکھتا ہے۔ کیا ہم اخلاص سے قربانی کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال کمائی سے قربانی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سنت کے مطابق قربانی کر رہے ہیں؟ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو قربانی صرف گوشت بن کر رہ جاتی ہے۔ اسلام نے قربانی کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اسے بھوکا نہ رکھا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، چھری تیز ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ اسلام کی رحمت ہے۔ یہ دین صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم سکھاتا ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں میرے دوستو، اصل قربانی صرف بکرے کی نہیں ہوتی، اصل قربانی تو اپنی خواہشات کی ہوتی ہے۔ اگر قربانی کے بعد بھی جھوٹ نہ چھوڑا، نماز نہ اپنائی، حرام نہ چھوڑا، دل میں نفرت باقی رہی، پھر ہم نے کیا قربان کیا؟ ایک لمحہ اپنے بارے میں سوچیں۔ آج خود سے پوچھیں، کیا میں اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کر سکتا ہوں؟ فجر کے لیے؟ کیا میں اللہ کے لیے اپنے گناہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے لیے اپنی ضد چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے لیے اپنی انا قربان کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان تکلیف میں ہیں۔ کئی گھروں میں جنگ ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں ظلم ہے۔ ایسے وقت میں قربانی ہمیں اتحاد سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کا درد بھی محسوس کرتا ہے۔ قربانی کے دنوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے دنوں میں نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں میں نماز بڑھا دیں، تلاوت بڑھا دیں، ذکر کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ رحمت والے دن ہیں۔ بعض لوگ قربانی تو کرتے ہیں
لیکن والدین کو تکلیف دیتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ صرف رسمیں نہیں دیکھتا، اللہ کردار بھی دیکھتا ہے۔ قربانی کا اصل پیغام یہ ہے: اے انسان، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو۔ صرف عید والے دن مسلمان بننا کافی نہیں، اصل مسلمان وہ ہے جو ہر دن اللہ کا بندہ بن کر جیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں، اگر آج اللہ ہم سے پوچھ لے تم نے میرے لیے کیا قربان کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اپنا وقت قربان کیا، اپنی خواہشات قربان کی، اپنے گناہ قربان کیے، یا صرف ایک جانور ذبح کر کے سمجھ لیا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا؟ آج جب آپ قربانی کریں تو صرف چھری نہ چلائیں بلکہ اپنے دل پر بھی نظر ڈالیں۔ تکبر کو ذبح کریں، حسد کو ذبح کریں، نفرت کو ذبح کریں، حرام خواہشات کو ذبح کریں، اور اللہ سے کہیں: یا اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تیرے لیے سب کچھ قربان کیا، ویسے ہی ہمیں بھی اپنا سچا بندہ بنا دے۔ اختتامی دعا: یا اللہ، ہماری قربانی قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو گناہوں میں ڈوبے ہیں انہیں ہدایت دے، اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی صرف رسم نہ رہے بلکہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے تو آج ہی اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔